سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کا، سارے بولے اللہ کا کلام، پہلی کیا چیز ہے؟ اور پھر حدیث مصطفیٰ۔ اب یہ بات آ گئی نا، بس بات ختم ہو گئی۔ فلاں صاحب نے کہا تھا جی ایسا ہوتا ہے ایسا، فلاں صاحب کون ہوتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم اس لیے پریشان ہیں، دھکے کھاتے پھرتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں پوچھا کسی سے کہ حضرت قرآن کیا کہتا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ حدیث مصطفیٰ کیا کہتی ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ ہم نے خود ساختہ ضابطے بنائے اور ولی تلاش کرنے بھاگے، دھوکہ کھایا، پھر واپس آ کے کہا جی ہم تو بڑا اچھا سمجھتے تھے، انہوں نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا، ہم کسی ولی کو نہیں مانتے۔ تو نے ولی دیکھا کب ہے؟ تو سچ کی تلاش میں نکلا ہی نہیں ہے۔ تو سچ کی تلاش میں نکلتا تو یقیناً کوئی کامل ملتا۔ تو ان ڈونگیوں کے چکر میں آگے پھنس گیا نا۔ کامل کون ہے؟ اب سنیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، نشانی کیا، ہم کیسے پہچانے؟ ایک جملے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا رأوا ذکر اللہ، جسے دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، سمجھ آنا وہ اللہ کا ولی ہے۔ جس کی صحبت میں بیٹھ کر، جس کی قربت میں آ کر تمہیں اللہ کا قرب ملنے لگ جائے تو سمجھ آنا یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب ہم نے یہ معیار بنایا اپنے اندر۔ ہم تو آج معذرت کے ساتھ کہوں، پیری مریدی بھی ایک دھندا بن گیا۔ مطلب کے لیے لوگ مرید ہوتے ہیں، ان کو بھی مطلب ہوتا ہے جی مرید ہو جائیں گے کوئی کام ہی نکل جائے گا۔ وہ جو طلب ہوتی تھی نا سچی، آج اچھے لوگ ہیں لیکن کوئی مرید بن کر تو آئے۔ مرید کا مطلب ہوتا تھا ہاتھ دے دیا نا، پھر اس نے اپنا آپ، اس نے صرف ہاتھ نہیں دیا۔ جو مرید ہونے آتے تھے نا، وہ اپنا دل نکال کے بھی مرشد کو دے دیتے تھے کہ آپ کے بعد پھر اس پر حکومت ہماری نہیں، آپ کی حکومت۔ اور مرشد بھی کامل ہو، مرشد بھی سچا ہو، جس کی صحبت میں بیٹھ کر اسے اللہ کا قرب ملے، جس کی ہر بات سے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے۔ وہ مرشد کا معنی ہے راہ دکھانے والا، اللہ اور اس کے رسول قریب کرنے والا، جو اس کو راستہ بتائے، راستہ دکھائے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے۔ اب ہم ان چکروں میں پڑ گئے جو خود گمراہ ہیں، راہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں کیا راہ دکھائیں گے؟ ان کو تلاش کریں جو کامل لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں۔